ہمارا رابطہ عوام سے ہے، ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے، ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کے حوالے کرو پاکستان، تو پاکستان چل پائے گا۔ پاکستان کی ترقی چاہیے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ KPK ہے، کراچی ہے، ہم تو بالکل ایک ہی نظر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو دیکھتے ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے اور کراچی کے عوام کو لیے خصوصی طور پر آپ کا، میں اس کو لفظ احسان تو نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا کہ آپ کی محبت 2018 کے الیکشن میں جب میں اس حلقے سے جب گیا لڑا، مجھے بڑی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی کس طرح یہ لوگ یہاں پر اس امن کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کراچی کا امن آپ نے اس کو عوام کو دلوایا۔ آنے والی حکومت میں آپ کی پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور جو بچی کچی PTI ہوگی وہ اپوزیشن میں ہوگی۔ سندھ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ بنے گا۔ میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اللہم صلی اللہ وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو سیاسی شطرنج۔ خواتین و حضرات، میں ہوں طلعت جوتوئی اور آج چونکہ اقبال ڈے ہے تو شروع کروں گا پروگرام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت شعر کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہے۔ یقیناً یہ وہ عشق ہے جو ہمارے دین کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عشق عطا کرے۔ آگے چل کے ہم علامہ اقبال کی تعلیمات، ان کے میسج، ان کے ویژن پر تفصیلاً نظر ڈالیں گے۔ پر پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے سیاست کی۔ سیاست میں چل رہا ہے اتحاد اتحاد اتحاد۔ ہر کوئی جو نارملی چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں اس شطرنج میں پیپلز پارٹی اور PMLN کا سب سے زیادہ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ PMLN اتحاد میں بہت آگے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کچھ کم نظر آ رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی، کہتے ہیں کہ اب نیا وزیر اعظم ہوگا، نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بلوچستان کے اراکین اور ان کے جو ممبرز ہیں پارٹی کے، ان کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ کہا ہے کہ اب وہ اپنی موبلائزیشن ووٹرز کی شروع کریں، اپنے ووٹ بینک کو اسٹرانگ کریں۔ جبکہ میاں نواز شریف صاحب اگلے ہفتے بلوچستان کے دورے پر جا رہے ہیں، ان کو چاہیے الیکٹیبلز KPK سے، بلوچستان سے، سندھ سے جو الیکشن یقیناً جیتیں گے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایک ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم یوز ہوتی ہے سینٹ میں جب وہ سینیٹر بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت انتخابات سے پہلے جب وہ انتخابات جیتے نہیں ہیں، لیکن آلریڈی ایک ٹریڈنگ کا ماحول شروع ہو چکا ہے، اتحادی بنائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک چودھری شجاعت یعنی PMLQ اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی بات نہیں کی ہے، باقی سب سے کر رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں، آج ایک جہانگیر ترین صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ عطا کیا، انہوں نے کہا سیاست دان اور سیاسی جماعتیں سیاست نہیں کرتی، صرف لڑتی ہیں، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں اس لڑنے کا نقصان کس کو ہوگا؟ یقیناً ہمارے ملک پاکستان کو ہوگا۔ MQM پاکستان بھی ایک بڑی طاقت ہے سیاست کے میدان میں، اور MQM پاکستان پہ مسلسل ایک تنقید ہوتی رہتی ہے کہ وہ جو بھی پاور میں آتا ہے ان کے ساتھ ہوئے جاتے ہیں، وہ بس گو ود دا فلو، جو بھی طاقت میں ہو اس کے ساتھ اتحاد کر لو۔ بہت سارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، سوری ٹو سے ود آل ڈیو رسپیکٹ، کوئی تھالی کا بینگن، کوئی کچھ، بہت ساری اسٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ ایک رپورٹ بھی ہم نے تیار کی ہے MQM کی تاریخ کے اوپر، کیونکہ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ارشد وورا صاحب موجود ہیں، انہیں ویلکم بھی کہوں گا پروگرام میں۔ وورا صاحب تھینک یو، یو آلویز گیو اس یور پریشیس ٹائم، ریلی گریٹفل۔ لیکن اس سے پہلے کہ وورا صاحب سے گفتگو کریں، ناظرین رپورٹ دیکھیے۔ 1988 کے انتخابات کے بعد جب بے نظیر بھٹو عزیز آباد آئیں تو MQM نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 51 نکات پر مشتمل شراکت اقتدار کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور پیپلز پارٹی کے اتحادی بن گئے، مگر بدقسمتی سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور اختلافات کے نتیجے میں محض 11 ماہ بعد ہی دونوں جماعتوں کا اتحاد بالآخر ختم ہو گیا۔ 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کے نتیجے میں IJI کی حکومت قائم ہوئی تو MQM نے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 28 نشستیں حاصل کی، نواز شریف کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے۔ نواز
शरीफ वजीर आजम और जाम सादिक अली वजीर आला सिंध बन गए, लेकिन इस मखलूत हुकूमत में रहते हुए भी 19 जून 1992 को रियासती ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ तो नवाज शरीफ की हुकूमत से अलहदा हो गए। 6 अक्टूबर 1993 के आम इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली का बाइकआउट किया, मगर सूबाई असम्बली के इंतखाबात में सिंध की 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 1997 को आम इंतखाबात हुए और MQM ने कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें हासिल की। 1997 में नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम मुंतखब हुए तो MQM एक बार फिर इत्तेहादी बनकर नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल हो गई। 17 अक्टूबर 1998 को हदफ बनाकर किए जाने वाले हमले में सिंध के साबिक गवर्नर हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल कर दिया गया। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने ही इत्तेहादी जमात यानी MQM के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीम सईद का कत्ल का इल्जाम MQM पर ही आयद कर दिया तो MQM एक बार फिर से अलहदा हो गई। 10 अक्टूबर 2002 को फिर इंतखाबात हुए और MQM ने कौमी असम्बली के 19 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम मुकर्रर हुए और सूबे में अली मोहम्मद मेहर और फिर अरबाब गुलाम रहीम वजीर आला बने। MQM विफाक और सूबे में एक बार फिर हुकूमत में शरीक हुई और दिसंबर 2007 तक इस इक़्तिदार में शरीक रही। 2002 में डॉक्टर फारूक सत्तार ने 9-0 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंदिया दिया कि MQM वजीर आजम के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीन फहीम की हिमायत करेगी, लेकिन 2 दिन बाद ही MQM ने मीर जफरुल्लाह खान जमाली की हिमायत का ऐलान कर दिया। 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात MQM ने 18 आम और मखसूस नशिस्तों समेत कौमी असम्बली की कुल 25 और सूबाई असम्बली की कुल 42 नशिस्तें हासिल की। मरकज में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बने, मगर सियासत ने ऐसी करवट ली कि इस बार मुस्लिम लीग नवाज भी उनके शरीके इक़्तिदार रही। इस अक्सरियत इत्तेहाद को कौमी असम्बली में मदद और हिमायत की जरूरत नहीं थी। सूबे में भी पीपल्स पार्टी ने बगैर किसी मदद और हिमायत के कामयाबी से अपनी हुकूमत कायम कर ली। MQM ने फिर विफाक और मरकज की हुकूमतों में शराकत दारी इख्तियार की और दिसंबर 2008 में इस मखलूत हुकूमत से निकल गए। 11 मई 2013 में इंतखाबात में MQM ने कौमी असम्बली की कुल 25 और सिंध असम्बली की 51 नशिस्तें हासिल की। कारकुनों की बड़ी तादाद की राय ये थी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मई 2014 में अचानक पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत में चले गए, लेकिन तवक्को के ऐन मुताबिक महज 4.5 माह बाद हुकूमत से भी निकल आए। MQM का देरीना मुतालिबा जबरी गुमशुदा कारकुनों की बाजियाबी और बंद दफातर खोलने की इजाजत है। ये शिकायत 2013 से जारी है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। MQM की क़यादत मुस्लिम लीग नून और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वो मुतालिबात करती आई। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो MQM PTI हुकूमत के इत्तेहादी बन गई, मगर जैसे ही तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ा वक्त आया और तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो MQM ने PTI का साथ छोड़ दिया और PDM से इत्तेहाद कर दिया। आज एक बार फिर MQM ने माजी के ऑपरेशन, हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के इल्जामात और पुरानी तमाम रंजिशें भुलाकर नून लीग से इलेक्शन में इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि ये इत्तेहाद इलेक्शन से कबल या इलेक्शन के बाद क्या रंग लाता है। यकीनन आने वाले इलेक्शंस में MQM पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा, जिसके साथ वो इत्तेहाद करेंगे उनको बड़ा फायदा होगा। अरशद वोरा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डिस्कशन करेंगे उनके साथ, बड़े अहम सवाल पूछने हैं मुझे उनसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सियासी शतरंज में चालों पे चालें चली जा रही हैं, इत्तेहाद पे इत्तेहाद कायम किया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद वोरा साहब, थैंक यू सो मच अरशद साहब। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है जुल्फिकार अली बदर साहब ने, आप स्पोक्स पर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, थैंक यू जुल्फिकार साहब। अली गौहर बलोच साहब फ्रॉम मुस्लिम लीग नून, थैंक यू सो वेरी मच बलोच साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। वोरा साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, MQM के ऊपर बड़े इल्ज़ाम हैं और ये इल्ज़ाम 88 से शुरू हो रहे हैं। पावर की खातिर MQM किसी को भी ज्वाइन कर लेगी और फ़ायदा मुहाजिरों को कुछ नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इट्स ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कि आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन में कभी आप अपोजिशन में भी बैठते हैं, कभी आप जो है हुकूमत के साथ शामिल भी होते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हुकूमत आपको क्या ऑफ़र कर रही है। आपने अभी इंट्रो में देखा होगा कि कई दफ़ा जो है 4 महीने में बाहर आ गए, कई दफ़ा जो है वो 1 साल बाद बाहर आ गए। जिसने जो वादा किया आपसे तोड़ा, जिसने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, तो ये तमाम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर फिर भी आपने रिश्ता ना तोड़ा उनसे। नहीं, ये देखें, ये इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस और आपको चांसेस लेने होते हैं। नॉट ओनली कि आप हुकूमत में शामिल होंगे तो आपको चंद वजारतें मिल जाएंगी, आप आते हैं अवाम के लिए परफॉर्म करने, तो आपको जब परफॉर्म करना होता है तो यू नीड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब तक आपके पास, आप अगर गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट से आप चंद वादे लेते हैं। और अगर आप देखेंगे कि MQM ने अपने अदवार में जो MQM का डिलीवरेंस लेवल रहा है, अगर आप कंपेयर करें 1988 से टिल नाउ, तो सिवाय MQM की हुकूमतों के
اور کسی دور میں بھی کراچی میں کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوئی ہے. صرف اور صرف ایم کیو ایم, جب ایم کیو ایم کے پاس پاور آئی ہے, ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور ادر کویشچن اینڈ دا انٹرو, اس وقت کی ایم کیو ایم اور آج کی ایم کیو ایم میں ایک فرق ہے. بتائیے, یہی میں سننا چاہ رہا تھا. دیکھیں, یہ جو بہت بڑا فرق ہے اس وقت کی ایم کیو ایم میں اور آج کی ایم کیو ایم میں, آپ کو پتہ ہے کہ 2016 22 اگست کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں, بلکہ انفیکٹ 2013 سے ہی اگر آپ دیکھیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کا چلے جانا, پھر اس کے بعد ان کا واپس آنا 2016 مارچ میں, اور پھر ان کا ایک اسٹیٹمنٹ دینا, اس کے بعد ایک نیا پورا پنڈورا باکس کھلتا ہے, اور پھر جو باتیں مصطفیٰ کمال نے میڈیا پہ کہیں, الطاف حسین نے پابندی لگی, پھر وہ ہم سب کرتے رہے. پھر 22 اگست کو جو بات ہوئی, اس کے بعد پھر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان بنی. تو ایم کیو ایم جو ہے لیڈرشپ تو وہی تھی, مین لیڈ واز دی ڈفرینس. اب جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, الٹیمیٹلی اب سب ایک ہو گئے, اور ایک ہونے کے بعد ناؤ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو, وی آر ناٹ آنسریبل ٹو اے سنگل پرسن. ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتا ہے, لیڈرشپ نے پورے ایک بہت بڑی جو ہے ہماری رابطہ کمیٹی ہے, اس میں ڈسکشن ہوتا ہے, اور ڈسکشن کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اینڈ ناؤ ایز آئی ایم آلسو دا ممبر فار دی مینیفیسٹو کمیٹی, بہت بڑی مینیفیسٹو کمیٹی ہے ہماری, پروفیشنلز ہیں اس میں, اور میرے خیال سے ود ان دس ویک ول بی فنشنگ آور مینیفیسٹو ایز ویل. آمین تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جو ہیں اب ڈیلیور کریں گے. وی آر نہیں, جو پہلے ڈیلیور ہوا وہ بھی چاہے کم ہوا, وہ بھی ایم کیو ایم کے دور میں ہوا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیادہ کریں گے. رائٹ, ڈسکشن کرتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب, نواز شریف صاحب بلوچستان کے دورے پہ جا رہے ہیں, باپ پارٹی کاکڑ صاحب کی پارٹی سے اتحاد کرنے کا ارادہ ہے, ان کو بنانے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ آج کے اخباروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پی کے میں بھی الیکٹیبلز کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں, سندھ میں بھی الیکٹیبلز کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں. لیکن چودھری برادران پی ایم ایل کیو کو بھی اگنور کیا ہوا ہے, جہانگیر ترین آئی پی پی کو بھی اگنور کیا ہوا ہے. کوئی خاص وجہ ہے سر ان کو اگنور کرنے کی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کا پتہ صاف ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے اور بحیثیت ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے, ہر پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں بعد وہ اتحاد قائم کر سکتے. یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے. آج اگر پی ایم ایل این کا اور ایم پی ایم کا اتحاد ہوا تو اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں تو بے شمار اس طرح کے جو سیاسی طور پر اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور ان کا ایک سیاسی تعداد ہے, وہ پی ایم ایل این کو آلریڈی جوائن کرنا چاہتے تھے. لہذا آپ نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے مطلب بلوچستان کا ایک وزٹ کیا ہے اور بے شمار سیاسی شخصیات سے ملے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو جب وہ کوئٹہ جائیں گے اور مطلب بلوچستان کے دورے پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت ساری شخصیات پی ایم ایل این کو جوائن کریں. اور جہاں تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کی بات ہے تو وہ قبل از وقت ہے. وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ جاتے ہیں اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کا اگر رابطہ کچھ سیاسی پارٹی سے بھی ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں مقامی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو بلوچستان میں خاص اثر رکھتی ہیں, بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خاص اثر رکھتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں, جس طرح سے پاکستان کے مسائل ہیں, نواز شریف یہ ہے کہ ہم میکسیمم پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے سکتے ہیں. اور اسی پیرائے میں جو ان کی ملاقاتیں ہیں, اسی وجہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں جب شہباز شریف صاحب نے وڈا صاحب کے مقابلے میں کانٹیسٹ کیا تھا تو ان کو 200-250 ووٹوں سے اس سے ہرایا گیا تھا. کہ کراچی میں پی ایم ایل این کا ووٹ ہے, انٹیریئر سندھ میں پی ایم ایل این کا ووٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این مل کے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ الیکشن میں اچھے نتائج آ سکتے ہیں. رائٹ, اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو بھی ہوگا. رائٹ. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی حکومتی اتحاد تھا
اس میں بھی ایم کے ایم جو تھی وہ ہمارے ساتھ اتحاد میں تھی، باپ پارٹی ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل تھی. تو جو پارٹی اس وقت اتحاد میں تھی ان کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. جہاں تک آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی بات پوچھی یا دیگر ساتھیوں کی، ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی اناؤنس کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں آلریڈی ہمارا ایک ایک حلقے میں اپنی پارٹی کے 2-2 3-3 4-4 خواہش مند حضرات ہیں ایم این اے ایم پی اے کی سیٹس کے اوپر. اور وہاں پر ہمارے پاس کچھ سابق ایم این اے جو اور کچھ موجودہ جس اسمبلی کا میں بھی حصہ تھا، اس میں بھی ہمارے بڑے مؤثر قسم کے ایم این اے ہیں جو کہ ان گمبھیر حالات میں بھی مطلب ہے کہ منتخب ہو کر آئے، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی آئی سسٹم کے ذریعے ووٹ کرائے گئے. جس طرح سے کہ کراچی کی سیٹیں بھی ایک خاص سیاسی پارٹی تو میں نہیں کہوں گا، ایک خاص گروہ کو پلیس میں رکھ کے دی گئی تھی اور عوام کا مینڈیٹ پورے ملک سے مختلف طریقوں سے چرایا گیا تھا. ٹھیک سر. اور پھر جس طرح سے ملک کے معاشی اور برکس نکلا وہ بھی پورے پاکستان میں دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کا آپس میں اتحاد فطری بات ہے، کوئی غیر فطری بات نہیں، اور یہ رابطہ مہم چلتی رہنی چاہیے. اگریڈ. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستان میں اچھی سیاسی روایات کو تقویت دے گی کہ جس سے یہ اتحاد بنے. یقیناً سر بھائی، اتحاد اگر ملک کے لیے، ملک کی مفادات کے لیے، ملکی ایجنڈاز کے لیے، نیشنل ٹارگٹس کے لیے ہو تو کیا بات ہے، لیکن اگر پولیٹیکل ٹارگٹس سے اچیو کرنے ہو تو یقیناً نقصان دہ ہے. ذوالفقار علی صاحب، آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال، آپ کی پارٹی کے خلاف اتحاد پہ اتحاد ہو رہا ہے. ہمارے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی وفاق میں تو اپوزیشن میں لازمی بیٹھے گی. جو سینٹیمنٹ اس وقت کریٹ کیا گیا ہے، پہلے کریٹ کیا جا رہا تھا کہ بلاول ول بی دا پرائم منسٹر، اب وہ سینٹیمنٹ بھی دبتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سر آپ کیوں نہیں اتحاد کر رہے؟ آپ کو تو میرے خیال سے اب پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب. دیکھیں، یہ جب تک الیکشن ہوتے نہیں، فائنل رزلٹ نہیں آتا، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون پرائم منسٹر ہوگا اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی یا کہاں پہ بیٹھے گی. یہ چیزیں الیکشن میں جو ہے نا، پولیٹکس میں آپ کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کسی چیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کل کو کیا حالات ہوتے کسی کو پتہ نہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اس کا اپنا نشان ہے، اپنی فلسفی، اپنی آئیڈیالوجی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ الیکشن لڑے گی. ہاں کہیں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ سمجھے کہ کسی صوبے میں یا کسی جگہ چند سیٹوں پہ کسی کے ساتھ لوکل سطح کے اوپر کوئی الائنس کر کے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہے، تو یہ لیڈرشپ موقع پہ ڈیسائیڈ کرے گی. ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کہیں پہ کوئی الائنس ہوتا نظر آئے یا پیپلز پارٹی کو ریکوائرڈ ہو کہ کہیں پہ لوکل سطح پہ کسی جگہ پہ کرے. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں بھرپور الیکشن لڑے گی اور اپنے نشان اپنی جماعت کے ذوالفقار بھائی، بہت سارے لوگ اس کو ذوالفقار بھائی بہت سارے لوگ بولیں گے کہ پیپلز پارٹی بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. ڈونٹ یو تھنک سو سر؟ وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. پارٹی اوور کانفیڈنٹ نہیں، یہ پیپلز پارٹی 88 سے لے کے جو ہے اب 2018 تک پیپلز پارٹی نے سارا الیکشن اپنے اس کے اوپر لڑا ہے. اب بعض سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی سیٹ کے اوپر کسی کی سپورٹ کر دے یا کسی کے ساتھ مل کے یا کسی کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ نہ دے، یہ ایک پیپلز پارٹی ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. ادروائز پیپلز پارٹی نے تو فائٹ کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ کون سی سیٹیں جیتنے والی ہیں، کون سی پہ مقابلہ ہے، کون سی جو ہے وہ کمزور ہے. لیکن پیپلز پارٹی اپنا الیکشن بھرپور لڑے گی، چاہے وہ ساری سیٹوں پہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے. یہ اوور کانفیڈنس نہیں ہے، یہ پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم نے ہر سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے. تو جیت ہار تو الیکشن میں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو تو 88 سے لے کے 2008 پھر 2013 میں کبھی بھی اس قسم کی انوائرمنٹ نہیں ملی، ایسی سپورٹ نہیں ملی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو. ان تمام الیکشنز میں پیپلز پارٹی جہاں پہ زیادہ سیٹیں جیت سکتی تھی، ان الیکشنز میں بھی پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو کٹ ٹو سائز کیا گیا اور پیپلز پارٹی کو ایک نمبر آف سیٹس دے کے اسمبلی میں بھیجا گیا. اور لیکن پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ اب ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہی نہیں کرنی ہے. بس پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں، اور ہم نے اس دفعہ بغیر لیول پلینگ فیلڈ کے، جیسے ماضی میں حکومتیں بنائی ہیں، اس دفعہ پھر ہم بغیر لیول پلینگ فیلڈ کے
इलेक्शन भी लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी और राइट हुकूमत भी जुल्फिकार बनाएंगे। साहब, राइट जुल्फिकार साहब, एक मुझे बता रहे हैं कि ब्रेक का वक्त हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, आप कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। एक सवाल जो हर सियासतदान से पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे? ये सवाल इसलिए भी है कि निगरान हुकूमत की कैपेसिटी और अहलियत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। आज इस तरह हम जानते हैं कि हमारे सूबे सिंध के जो वजीर आला साहब हैं और जो सिंध के वजीर सेहत है, उनके सामने जो चपकलिश है वो खुलकर सामने आ गई है। वजीर सेहत कहते हैं करप्शन हो रही है, जो रोबोट्स खरीदे जा रहे हैं अस्पतालों के लिए, और मैं उस करप्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा। वजीर आला लग रहा है बनना चाहते हैं, और वजीर आला कह रहे हैं कि जो अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं है, सहूलियात नहीं है, वो वजीर सेहत की वजह से है। इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त जो अपने मेहमानों से सवाल पूछना चाहूंगा, वोरा साहब पहले आपसे, क्या आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है इस निगरान हुकूमत में कैपेसिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा सके? ये लोग जो सारे सियासी हैं, सियासी वाबस्तगियां सबकी हैं, ये कैसे अनबाइस्ड होंगे? कैसे ये जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे? देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है ना? बिल्ली के खाब में छीछड़े। पीपल्स पार्टी को कौन सी वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जो उन्होंने सिंध में ज़मनी इंतखाबात या बल्दियाती इंतखाबात जो पूरे सिंध में हुए, जहां पुलिस वाले थानों में बैठकर जो है बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग कर रहे थे, क्या उनको वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? दैट इज़ व्हाट दे हैव बीन आस्किंग फॉर। इसी तरीके से 15 साल उन्होंने सिंध पर हुकूमत की है। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इंतज़ामिया है, और जिस हद तक मुमकिन हो। देखें, पीपल्स पार्टी ने एक बहुत लंबा गेम किया है इन दीज 15 ईयर्स। सबसे पहले तो आपको पता है कि लाखों नौकरियां जो दी हैं, उसमें कोई भी जो है वो कराची हैदराबाद के लोगों को नहीं दी हैं। सारी नौकरियां उन्होंने, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। आप कोटा जो 40% कोटा उस पर तो देते। आज उन्होंने तमाम, जब आपके इलेक्शन होंगे, जो आपके प्रिजाइडिंग अफसर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सारे महकमों से आते हैं। महकमों पे तो पीपल्स पार्टी ने अपना बिल्कुल कब्जा किया हुआ है, मोनोपोली। अब जब आपने कब्जा किया हुआ है तो वो जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा, वो प्रिजाइडिंग अफसर कहीं तो ओब्लाइज करेगा ना। हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है। हमें तभी हमारी डिमांड रही है कि आप दूसरे सूबे से भेजें प्रिजाइडिंग अफसर, जो किसी को जानता ही ना हो, न्यूट्रल हो। हमें भी, मतलब इट्स नॉट प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं तो बात कर रहा हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मुमकिन बनाना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, जो निगरान हुकूमत बनाई गई है। जिस तरीके से भी आपने कहा कि ये अभी से फड्डे शुरू हो गए, सीएम और ये इनका काम ही नहीं है। ये दे शुड हैव स्टॉप्ड दिस थिंग। सर, वो तो निगरान वजीर आजम का भी काम नहीं है कि वो 2 दफा अमेरिका जा चुके हैं, 2 दफा सऊदी अरब जा चुके हैं, लंदन, पेरिस, यूएई का दूसरा विजिट अभी अब वापस आएंगे उज़्बेकिस्तान से, सऊदी अरब जाएंगे। दे शुड बी प्लानिंग कि हम जो है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड केयर। अब अगर केयर टेकर अपनी टेक केयर कर रहे हैं ना सर, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए एक ऐसा माहौल, साजगार माहौल तैयार करें, एक जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन लिटरली होने चाहिए। राइट, बलोच साहब से पूछते हैं। बलोच साहब, आपकी नज़र में कैपेसिटी है निगरान हुकूमत में, इलेक्शन कमीशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की या नहीं? देखें, ये कहना कि कैपेसिटी है या नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है कि इस बात का तो कोई जवाब नहीं बनता। एक चीज़ लाजिम है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी उनको अदा करनी चाहिए, और इसमें मुकम्मल बाख्तियार है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बाख्तियार है, और जो निगरान हुकूमत है उसने इलेक्शन कमीशन के साथ इस सिलसिले में ताउन करना है कि ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर। बलोच साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी, यहीं पे आपके एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं सर। मेरा एक सवाल आप, अगर नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जाते हैं, काकड़ साहब की पार्टी बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं आने वाले इलेक्शंस में, तो यकीनन वो असरअंदाज होंगे किसी न किसी हद तक अपनी पार्टी को इलेक्शन में फेवर देने के लिए। डोंट यू थिंक सो सर? देखिए, बात ये है कि आपको पता है कि सेनेट की सीट से पद दिया, और उसके बाद वो एक जाहिर है सियासी शख्सियत है, लेकिन आपका इससे भी ज़्यादा मौजूद जवाब ये है कि बेशुमार ऐसे ममालिक हैं
کہ جن کے اندر نگران حکومتیں نہیں بنائی جاتی، اور پچھلی حکومت جو ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شور نہیں پڑتا کہ الیکشن میں دھاندلی۔ اصل چیز جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیت پر، اور اسی چیز پر آ جاتا ہے کہ حکومت پر اور الیکشن کمیشن ہمارے مضبوط ہوں گے تو اس قسم کی حکومت کے پاس تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں مداخلت کر سکے یا الیکشن میں دھاندلی کروا سکے، اور نہ ہی کسی حکومت کی کیپیسٹی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور جو حکومت ہوتی ہے الیکشن کے دوران، کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ نگران ہو یا حکومت ہو، وہ پابند ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے احکامات پر اور تعاون کرنے کے لیے اور ان کے لیے، تاکہ الیکشن جو ہیں وہ ان میں دھاندلی نہ ہو اور تمام پولیٹیکل اگریڈ لیکن سر جب آپ کے فیوریٹ بیوروکریٹس پاور میں آ جاتے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، تو پھر دوسرے لوگ انگلیاں تو اٹھائیں گے نا سر آپ کے اوپر؟ دیکھیں، جتنے بھی بیوروکریسی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے دور میں تو انہوں نے سرو کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ فلاں آدمی نے سرو کیا ہے، یہ دیکھیں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں ہیں، آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ہے، یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہیں، اور دیگر آپ ممالک، موسٹلی ممالک میں دیکھتے ہیں تو اس قسم کی باتیں یا پوائنٹ نہیں اٹھائے جاتے۔ دیکھیں، بیوروکریسی کوئی بھی ہو، کسی بھی ٹائم میں انہوں نے سرو کیا ہو، لیکن ان کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ ایک عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، عوامی نمائندوں کا بھی یہی کام ہوتا ہے، اور ان کو اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ ان کو ایسے طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ان کو اپنی اس میں باعث نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسی نظام میں کوئی اثر انداز ہونے کے لیے ان کو اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جب کرائے جاتے ہیں تو کرائے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن سے ہماری تمام لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا، پیناما کے بہانے بنا کے ہماری لیڈرشپ کو جو تھا وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس کے بعد لوگوں کی سیاسی طور پر وفاداریاں تبدیل کروائی گئی، اس کے بعد ہماری پارٹی کو توڑنے ہر دور میں ہوتا ہے سر، یہ ہر دور میں ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے سر۔ میری گزارش، لیکن آپ کا اگر اشارہ 9 مئی کے مجرمان کی طرف ہے تو معذرت کے ساتھ وہ تو پھر ان کو اتنی وضاحت کرنا ہوگی کہ وہ سیاسی پارٹی ہیں یا دہشت گرد پارٹی۔ سر آپ کے لیڈر کے اوپر بھی، بلوچ صاحب سوری ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، آپ کے لیڈر کے اوپر بھی طیارہ سازش کا الزام تھا، آپ کے لیڈر نے بھی سر آرمی چیف کے سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ سر انڈیا بھیجنے کا الزام تھا، بہت بڑی بات تھی یہ بھی۔ I'll come back to you sir. I'll come back to you sir، مجھے اجازت دیں میں ذوالفقار صاحب کو شامل کروں۔ اس میں نواز شریف صاحب بے گناہ ثابت ہوئے تھے، اور یہ بات جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئی تھی، اور یہ اسی طرح کے کیس بنائے گئے تھے کہ جس طرح سے جی کہ وہ طیارے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش سر وہ کاکپٹ کی ریکارڈنگ تو سوشل میڈیا پہ بہت چل چکی ہے سر۔ اگریڈ، چلیں ٹھیک ہے، آئی ٹیک یور آنسر فار دیٹ۔ اب میں ذوالفقار صاحب، آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ سارے بیوروکریٹ جس طرح وورا صاحب نے کہا سندھ میں آپ ہی کے لگے ہوئے ہیں، ساری لیول پلینگ فیلڈ آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، پھر لیول پلینگ فیلڈ مانگنا ناانصافی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس حکومت میں کیپیسٹی ہے، قابلیت ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی؟ ذوالفقار علی صاحب دیکھیں، نگران حکومت نے تو چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اصل تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے الیکشن کروانا، اور انہوں نے جو فیسیلیٹیشن لینی ہے گورنمنٹ سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو لینا ہے۔ وورا صاحب کی تجویز اچھی ہے کہ مختلف صوبوں سے لوگوں کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیا جائے تو الیکشن کروا دیا جائے، اسی طرح پنجاب کے سارے لوگوں کو بلوچستان بھیج دیا جائے، بلوچستان والوں کو سندھ والوں کو کے پی والوں کو سندھ، یہ روٹیشن ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر رزلٹ آ جائیں گے، بیکاز یہ جو پنجاب کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو منور کیا جائے گا اور مینج کیا جائے گا تو رزلٹ پھر وہی آئیں گے جو ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب کیپیسٹی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دیکھنی ہے، لیکن جو آپ نے بائسز کی بات کی اس کے اوپر ایک کوسچن ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے حکومت میں بیٹھے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بیٹھے جن کا پولیٹیکل ٹلٹ ایک اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے تو وہ ایک کوسچن مارک ریز کر دیتا ہے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر۔ تو آنے والے ٹائم پہ
یہ تو اب الیکشن ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ 2018 جیسے الیکشن ہے یا الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. ہونے سے پہلے تو نہیں کہا جا سکتا. تو ابھی تک تو آج تک پاکستان کے اندر کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو. تو یہ اب الیکشن ہونے کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی جو رائے ہے وہ اس الیکشن کے ہونے کے بعد دے سکے گی کہ آیا کہ یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں ہے. ادروائز اگر ملک کے اندر فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ایک دفعہ کروا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو لانگ ٹرم ایک سالمیت ہے اور بقا ہے وہ میٹر کرے گی کہ جو الیکشن جیتتا ہے جس کو عوام جتاتے ہیں ان کو جتا دیا جائے اور ان کو آنے دیا جائے اور پھر پارلیمنٹ میں آ کے وہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیسے الائنسز بننے ہیں, کس نے حکومت چلانی ہے, کس کے ساتھ مل کے حکومت کو بنانا ہے اور کون پرائم منسٹر ہوگا. تو چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی. رائٹ. پروگرام کا اس پارٹ کے اینڈ پہ میں آ رہا ہوں اور میرے پاس تقریباً 1 منٹ باقی ہے. میں چاہوں گا کہ میرے سارے مہمان مجھے اس کمنٹ کے اوپر بریفلی جواب دیں. پہلے وورا صاحب آپ, جو جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں صرف لڑتی ہیں کام نہیں کرتی, ڈو یو اگری سر؟ جہانگیر ترین صاحب خود بھی پارٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی رہے ہیں اور یہ پروسیس تو کنٹینیو پروسیس ہے کہ یہ لوگ, ظاہر سی بات ہے, لوگوں پالیسی میں لوگوں کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, لوگوں کے مینیفیسٹو کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, تو یہ جھگڑے تو کنٹینیو رہنے ہیں, یہ رہیں گے. بلوچ صاحب یور کمنٹ آن اٹ. دیکھیں یہ ہر پارٹی کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے تمام چیلنجز اور مسائل کے باوجود ہمیشہ اپنے ہر دور میں ڈیلیور کیا اور خاص طور پر 2013 سے لے کر 2018 تک 3 بڑے ایشو آئے تھے. ان کا دہشت گردی کا تھا, پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کا تھا, سی پیک کا پروجیکٹ آیا, دہشت گردی کا الحمدللہ اس ٹائم میں خاتمہ ہوا, مہنگائی 4% تک محدود رہی اور تاریخیاں جو تھیں وہ دور کی گئیں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے روشنیاں بحال کی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی ڈیلیور کرنا چاہے تو وہ ہر حالات میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. رائٹ سر, اگر وہ اپنے فوج کے ساتھ. رائٹ. ذوالفقار بھائی آپ, یور اوپینین آن اٹ سر. دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایک دوسرے کے اوپر ایشوز کے اوپر ڈفرینسز ہونے چاہیے, پرسنلائز معاملات نہیں کرنے چاہیے, کسی کی ذاتیات کے اوپر کوسچن مارک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایشوز کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین رکھیں اینڈ وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری, اس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے دوسرے سیاسی پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بڑی عزت, رواداری اور بڑے عزت آبرو کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایکسپینڈ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ آپس میں اپوزیشن جتنی مرضی ہو دوسری پارٹیوں کے ساتھ, سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی, لیکن جب ملے تو ایک عزت احترام کا اور اخلاص کا رشتہ ضرور ہونا چاہیے آپس میں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا تھا ارشد وورا صاحب. میں بہت بےحد مشکور ہوں اپنے تمام مہمانوں کا. یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سیاسی ڈائریکشن کیا ہے, ملک کس طرف جا رہا ہے, معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, معیشت کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف ہمیں اس کو لے کے جانا ہے. بریک لیجئے, پھر اس کے بعد ذکر ہوگا علامہ اقبال کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب شعر لکھا. فرماتے ہیں ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے, گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور بات ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان کی شان بیان کرنے میری اوقات نہیں ہے. اسی لیے میں نے مدعو کیا ہے اپنے مرشد کریم حافظ غلام محمد سوہو محمودی قادری المعروف بابا سائیں کے شہزادے محمد ابراہیم محمودی قادری صاحب کو کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں. ابراہیم صاحب تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. آپ ہمیں سمجھائیے سر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اور ان کی شان پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. طلحہ بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو شریعت و طریقت اور دنیا اور آخرت کو کنیکٹ کرتے ہیں, یہ جوڑتے ہیں ہمارے لیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علامہ اقبال ایک شعر تمام عجیب انہوں نے اس میں فکر دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تیرا تن
روح سے ناآشنا ہے. یہ ایک فلسفی کا PhD بول رہا ہے. تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے. تنے بے روح سے بیزار ہے، حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. مولانا روم کے شاگرد خود کو کہتے ہیں کہ میں انسپائر ہوں مولانا روم سے، اور انہوں نے اپنی خود کو مرید ہندی اور مولانا روم کو پیر رومی کہا ہے. اور آپ زندگی مولانا روم دیکھیں تو انہوں نے، علامہ اقبال نے جب مکالمہ کیا تو اس میں خوبصورت ان کا شعر چنا ہے جو مولانا روم کی زندگی میں آپ فرماتے ہیں، یہ اگر ہمارے اس معاشرے میں نوجوان کو یہ شعر پڑھا دیا جائے تو اس کا جو اس وقت لٹریسی لیول ہے، اس کا جو اسپریچول لیول ہے، اس کی جو مینٹیلٹی ہے، اس کا جو دین ہے، ریلیجیسلی وہ جو اس کا تھنک ٹینک ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو وہ مولانا روم کا شعر کیا ہے، اپنے استاد کا شعر، کہ علم را برتن زدی مارے بوت، علم را بر دل زدی یار بوت. مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے اگر اسی علم کو آپ نے اپنے جسم پر وارد کیا، طاری کیا، یعنی صرف رنگ و روگن اور ظاہری آپ کا جبہ کبہ، آپ کی داڑھی، آپ کا یہ سنت ہے، لیکن مقصد آپ نے اس سے آگے جانا ہی نہیں، صرف اس دکھاوے تک دین رکھا، تو یہ سانپ کی صورت ہے، مارے بوت، یہ سانپ ہے. اور اگر اسی دین آپ نے، اس علم کو اگر آپ نے دل پر اور قلب پر وارد کیا، اپنے باطن پر وارد کیا، تو یہ آپ کا یار بود، یہ علم آپ کا بھی یار بنتا ہے، معاشرے کا بھی یار بنتا ہے. تو یہ مولانا روم کی جو تعلیمات ہیں اس کو علامہ اقبال اس طرف لے کر آتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں. اور عشق محمدی کی جو آتش تھی وہ بھی علامہ اقبال ہمیں اس طرح ہمیں آ کے اس سے روشن کیا ہے اس معاشرے کو، کہ دنیا کی ساری علوم اور تعلیم لے لیں لیکن اس ایک سبق کو کبھی نہیں بھولنا، وہ ہے عشق محمد، وہ ہے عشق رسول اللہ، کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں. تو مولانا روم مثنوی شریف میں بھی جب آقا کریم کے عشق کی بات کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، کہ آپ اپنی عقل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے قربان کر دیں. سیدنا مولا کائنات سے کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آقا علیہ السلام سے احب الینا من آبائنا و اولادنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ اولاد سب سے ہمیں حضور محبوب ہیں، ومن انفسنا، ہماری جانوں سے زیادہ، و اعمالنا، ہمارے کام کاج نیکیاں، و اموالنا، ہمارے مال سے بھی زیادہ. پھر فرمایا ومن الماء البارد علی الظما، جب کسی کو ریت ریگستان میں وہ تڑپ کر مر رہا اور اس کو ٹھنڈا پانی، پھر کہا جائے کہ رسول اللہ کو محبت، اس کی محبت ہوگی تو پیاسا مرے گا، یا اگر اسے چھوڑتا ہے تو ٹھنڈا پانی دیں گے، تو کہا وہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دے گا لیکن وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی عشق اور محبت نہیں چھوڑے گا، وہ جان دے گا. تو یہ عشق جو ہے حقیقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہمیں علامہ اقبال اپنی زندگی میں بھی سمجھاتے ہیں. حضور پہ کثرت سے درود پڑھتے تھے، اور درود میں بھی درود تنجنا ان کے لیے بزرگوں نے کہا کہ وہ کثرت سے پڑھتے تھے. تو انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ربط اور تعلق، تو آپ کو اس دین کو، اس علم کو پہلے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل. عربی میں ماہر تھے، فارسی میں ماہر تھے، آپ کی کتب ہیں اس میں فارسی بھی کتب ہیں، آپ کی کتابوں میں عربی کے الفاظ ملتے ہیں، ان کی عبارتیں ملتی ہیں. یہ ایک شاعر نہیں، پورا ایک عالم، ایک اسکالر ہے جو دونوں علوم کو سموئے ہوا ہے. بہت شکریہ سیکھتے ہیں. محمد ابراہیم محمودی قادری صاحب. ہمارے پاس وقت کی کمی تھی، نہیں تو ہم ضرور اس موضوع کے اوپر گھنٹوں گفتگو کرتے رہتے. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، طلعت جوتی کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.